گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی نے یہ بات کی، وہ کہنے لگا کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اسلام میں ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی، نکاح باطل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح باطل ہے ولی کی اجازت کے بغیر۔ جو لڑکی ہے وہ اپنے ولی یعنی اپنا باپ یا بڑا بھائی اگر باپ نہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، جی ہے ابن ماجہ میں پورا باب ہے، تو ہمارا قانون کورٹ میرج اس کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ غلط دے رہا ہے نا جی۔ اور اس کے پیچھے وہی آپ کی فقہ حنفی کار فرمایا ہے نا۔ فقہ حنفی میں اگر کوئی کسی کی لڑکی بھگا کے لے جائے تو اس کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی نے یہ بات کی، وہ کہنے لگا کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ صحت نکاح کے لیے ولی شرط ہی نہیں ہے، بلکہ نکاح کے کامل ہونے کے لیے ولی شرط ہے۔ اور ایسے میں جو بات موجود ہے کہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو یا بالغہ عورت ہو، اگر وہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اور ایسے میں مرزا جیلمی نے جو حدیث مبارکہ پڑھی وہ بھی یاد ہی پڑھی، جبکہ وہ حدیث یوں ہے کہ ایما امرأۃ لم ينکح الولی، اگر کسی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو فرمایا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل۔ سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، جبکہ یہ سرکار نے زجر و توبیح کے لیے بیان فرمایا۔ اس حدیث کا اگلا حصہ بھی مرزا جیلمی کو میں دعوت دیتا ہوں، اس حدیث کا اگلا حصہ بھی پڑھ کہ سرکار جان عالم نے فرمایا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فرمایا اگر اس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، پھر ان دونوں کے درمیان میں تعلق قائم ہو گیا، تو فرمایا پھر اس کو پورا مثل مہر دیا جائے گا۔ پورا مہر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مردوں کو منع کر دیا کہ وہ عورتوں کو اپنی مرضی سے نکاح کرنے سے نہ روکیں، ان کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، فرمایا کہ عورتوں کو اپنی مرضی سے نکاح کرنے سے اپنے مردوں سے نہ روکو جب وہ دستور کے مطابق راضی ہو جائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں اس میں جو ہے وہ نکاح کا اسناد عورتوں کی طرف کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہیں، اور وہ حق رکھتی ہیں زیادہ کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے خاوند کا انتخاب کر سکیں۔ ایسے میں حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 حدیثیں بیان فرمائی۔ سرکار نے فرمایا کہ الایّم احق بنفسها من ولیھا، پھر فرمایا السیب احق بنفسها من ولیھا، فرمایا کنواری عورت ہو یا بیوہ عورت ہو، فرمایا وہ اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے ولی سے زیادہ اپنے نفس کا حق رکھتی ہے، وہ اپنی شادی کر سکتی ہے۔ تو ایسے میں یہ تمام حدیثیں اور یہ دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مرزا جیلمی نے جو یہ بات کی ہے کہ عورت جو ہے وہ بالغہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات زجر و توبیح کے لیے بیان فرمائی ہے۔ ایسے میں ایک اور آیت مبارکہ بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا عورتوں کے بارے میں فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، فرمایا عورتیں جو ہیں وہ اگر اپنے بارے میں جو تصرف انہوں نے کیا اس پر فرمایا دستور کے مطابق، فرمایا مردوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے چل کے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک اور جگہ پر فرمایا حتی تنکحا زوجا غیرہ، فرمایا اس میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، اس میں جو نکاح کی اضافت ہے نا وہ عورتوں کی طرف کی گئی ہے، یعنی کہ عورتوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں، اور یہ بالکل اس میں اجازت عنایت فرمائی۔ اور جس میں منع فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، وہ روایات جو مخالفین نے پیش کی ہے یا مذاہب ثلاثہ نے روایت مبارکہ پیش کی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو قیاس سے خاص کیا ہے، اور اکثر اصولیین کے نزدیک روایت کو قیاس سے خاص کرنا یہ جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس روایت کو خاص فرمایا، فرماتے ہیں کہ اگر جو مجنونہ عورت ہے یا نابالغہ بچی ہے اس کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر منعقد نہیں ہو سکتا، آپ نے اس کو خاص فرمایا۔ اور ایسے میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مبارکہ موجود ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ اس روایت مبارکہ کے بارے میں ایک دوسری روایت بھی موجود ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھتیجی کا نکاح حفصہ بنت عبد الرحمن کا نکاح منظر بن زبیر سے کر دیا۔ جب عبد الرحمن واپس تشریف لایا تو انہیں آ کر کے دیکھا تو انہیں شکایتاً یہ بات کی کیا اس کے باپ کی مرضی کے بغیر، اسے پوچھے بغیر کیا اس کی بیٹی کا نکاح کسی مرد کے ساتھ یعنی کہ منظر کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بات کی، آپ نے یہ آگے سے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ تم بھی ہوتے تو منظر بن زبیر کو ناپسند نہ کرتے۔ تو ایسے میں یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا، وہ غیر صحیح ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب جو راوی ہے اس کا فتویٰ روایت کے خلاف آ جائے تو پھر وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری بات بھی موجود ہے کہ یہ اکثر روایت جو ہے وہ زہری سے ثابت ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ زہری اکثر اس روایات کو بیان کرنے والے ہیں۔ ایسے میں جب کہ زہری خود یہ بات روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ نکاح کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، ولی کی اجازت اگر نہ ہو تو نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے، منعقد ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ تمام دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر بالغہ عورت کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ مرزا جیلمی نے جو یہ بات کی ہے بالکل غلط ہے اور ان دلائل کے بالکل خلاف ہے۔